شب لگ گئی، کل 21واں روزہ ہے اور آپ کی شہادت کا ہے۔ تو یاد مولائے کائنات تو آج کا دن، آج کی رات منسوخ کر دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہیں کون؟ پہلی بات تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم داماد پیغمبر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی اولاد حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور وہ فاطمہ کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ خالی اگر حضرت فاطمہ کی بات کی جائے تو چند باتیں عرض کرتے ہوئے چلوں کہ آپ کی روح خود اللہ رب العزت نے نکالی ہے، اور آپ کی امتیاز میں سے یہ ہے کہ جیسے اور عام عورتوں کو جیسے مہانہ آتا ہے، آپ کو کبھی نہیں آیا۔ آپ پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ فائز میں پارے میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت سے ہر طریقے کی ناپاکی کو اللہ رب العزت دور کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے پاک بنایا ہے۔ آپ کی روح نکالنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آیا، اس نے اجازت مانگی تو نہیں اجازت دی کہ نہیں ابھی نہیں۔ مجھے آج تک کسی غیر مرد نے چھوڑا نہیں، دیکھا نہیں، تم کیسے دیکھ سکتے؟ جب آپ کی سواری نکلے گی تو آواز آئے گی، سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کیونکہ اب فاطمہ کی سواری نکلنے والی ہے۔ انہی کے شوہر ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ یہ ہے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے تو حرم کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ہم نے علماء کرام سے، بزرگان دین سے سنا ہے جس دن آپ کی ولایت کا دن ہوتا ہے اس دن آج بھی کعبہ کے اندر دراز ہوتی ہے۔ کعبہ کے اندر آج بھی دراز ہوتی ہے، اور آپ مسجد میں شہید کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم چوتھے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے آپ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ جو ہے آپ کے پیش آیا، وہ عورت کا مسئلہ تھا، اور وہ عورت جو ہے حاملہ تھی۔ آپ نے فیصلہ دیا، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آئے، آپ نے کہا فیصلہ غلط ہے، فیصلے پر غور کیجیے۔ آپ نے پھر بتایا کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے جس فتح مکہ جس دن ہوا۔ دیکھیے 20 تاریخ کو فتح مکہ ہے، 21 میں رمضان کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ جس دن فتح مکہ ہوا تو اس دن آپ نے خانہ کعبہ کے اندر سے جو بت توڑ کر کے نکالے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ میرے کانٹوں پر بیٹھ جائیں، کہ نہیں، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے شانوں میں اٹھایا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی حضور کریم فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ آج تو کھینچ لا تو میں کھینچ لاتا۔ سمجھے؟ ساری بتوں کو نکالنے کا اجازت آپ کو حاصل، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، سارے بتوں کو نکالنے والا۔ اب دیکھیے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی شانوں پر بٹھایا ہے تو آپ کی اولادوں کو بھی اپنی شانوں پر بٹھایا ہے۔ حضرت حسنین کریمین کو بھی آپ نے اپنی شانوں پر کھلایا ہے، باپ کو بھی اٹھایا اور ان کی اولادوں کو بھی اٹھایا۔ آپ پیدا ہوئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو کریم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حالانکہ بچہ روئے نہ
اور اس کی آنکھیں نہ کھلیں تو گھر والے پریشان ہوتے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نبی کریم کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا گیا اور آپ نے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا ہے تو آپ نے زبان بھی نکالی ہے اور اپنی آنکھیں بھی کھولی ہیں. کیونکہ حضرت علی جانتے ہیں میں کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ آپ کے نبی کے ہاتھوں میں جو امام کا امام ہے رسول کا رسول ہے امام الانبیاء ہے اس کے ہاتھوں میں پہنچا تو آنکھیں بھی تب کھولی ہیں جو نبی کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں. فضیلتوں میں سے بات کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد جب غسل شریف کیا گیا تو آنکھوں کے حلقوں میں کچھ غسل کا پانی رہ گیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم نے اپنے منہ سے اس پانی کو چوس لیا یعنی پی لیا. اس کے بعد علم غیب پر مدینہ شریف میں اعتراض ہوا کہ سرکار علم غیب نہیں تھا تو آپ نے وہ مدلل جواب دیا تمام کو جو اعتراض کرنے والے تھے اور اوپر سے کہا کہ سلونی عما شئتم مجھ سے جو چیز پوچھنا چاہو پوچھ لو. تو کسی نے کہا کہ تم ایسا کیوں بولتے ہو یہ کام تو جو ہے سرکار کی ہے جو چاہو پوچھو. کہا جب اسے میں نے سرکار کے غسل مبارک کا جو پانی پیا ہے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی مجھے ہر چیز دکھائی دیتی ہے. آپ کی علم کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی تفسیر بسم اللہ کی باقی تفسیر لکھوں تو 100 سرخ اونٹوں پر اس کی تفسیر لا دی جائے تب بھی کم پڑے. آپ کی علم کا یاد یہی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کہ جب مقام صحابہ میں آپ کی نماز قضا ہوئی تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو آپ کی نماز کے لیے پلٹایا آپ کی نماز کے لیے پلٹایا. یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک چیز ہے یہ محبت کی بات ہے. شریعت ایک چیز ہے لیکن محبت ایک ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم نہیں جانتے تھے کہ نماز قضا کوئی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر کے جو ہے آرام فرما رہے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے مگر سرکار کو کوئی گنجش نہیں. یہاں تک کہ دل اتنا ہو رہا ہے آخرکار آنکھوں سے آنسو نکلے تو سرکار کے چہرے مبارک پر وہ گرے تو آپ کو بولا کیا بات ہے کہ سورج غروب ہو گیا نماز قضا ہو گئی. تو یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے نماز قضا ہو جائے تو ادا ہو جائے گی مگر محبت میں اگر قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی. محبت بڑے امتحان لیتی ہے. محبت میں جو ہے کوئی چیز قضا نہیں ہو سکتی. نمازیں جو قضا ہو جائے تو وہ ادا ہو سکتی ہیں مگر محبت اگر قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ محبت بہت امتحان لیتی ہے. محبت ہوتی ہے تبھی عشق ہوتا ہے عشق سے عاشقی بڑھتی ہے تو وہ عاشقی بھی تھی اور محبت بھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں تک کہ بزرگان دین کا میں بات بتاتا ہوں. ایک بزرگان دین ہے آپ کے پاس ایک گڑیا ایک انڈے کا کچھ لے کر کے آئی اور کہا یہ کھا لیجیے. آپ روزے سے تھے آپ کا غلام جانتا تھا آپ کا مرید کہ یہ آپ روزے سے ہیں آپ نے وہ کھا لیا. وہ گڑیا خوش ہوئی اور چلی گئی. مرید نے کہا کہ آپ تو روزے سے تھے روزے کی حالت میں آپ نے کھا لیا. تو آپ نے فرمایا روزے کی قضا ہو سکتی ہے مگر اس جو بوڑھی ماں کا اگر دل دکھ جاتا تو اس کا علاج کہاں سے کرتا. بوڑھی ماں کا دل نہ دکھایا مگر روزہ توڑ دیا روزے کی قضا کر لی گئی. تو محبت بڑی امتحان لیتی ہے اور یہ سب جو ہے ایسی حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی لگن ہو تبھی حاصل ہوتی ہے. یہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے عراقی سرزمین پر
ایک راہب گرجا گھر والا بڑی دنوں سے انتظار میں تھا کہ اس جگہ پر کہیں چشمہ ہے. اس کو اتنا پتا تھا کہ جو یا تو نبی ہوگا یا دامادی نبی ہوگا وہی اسے نکال سکتا ہے. آپ کو راستے میں پیاس لگی، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، پیاس لگی تو آپ نے ایک جگہ جو ہے گڈھا کھدوایا، کہا یہاں پر پانی ہے کھودو. جب اس کو کھودا گیا اور اس میں سے بڑا شیریں روایت لاتا ہے کہ ایسا پانی ہم نے کبھی نہ پیا. اس میں سے پانی نکالا، سب نے پیا. اس راہب نے دیکھا کہ آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ یا تو آپ نبی ہیں یا داماد نبی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ سے پانی نہیں نکال سکتا ہے. اس جگہ سے کوئی دوسرا پانی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس جگہ سے یہ جگہ جو ہے جنت سے پانی آتا ہے. مگر جگہ ہمیں نہیں پتا تھی، مگر یہ پتا تھا ہے یہ کسی کو. اور جس جگہ کو صرف اور صرف یا تو نبی نکالیں گے یا دامادی نبی، تو کہا میں نبی نہیں بلکہ نبی کا غلام، دامادی نبی ہے. تو آپ کے ہاتھوں پر وہ اسلام قبول کرتا ہے. یہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم ہے. مدینہ شریف میں جہاں سرکار نے کہا کہ حضرت علی جو ہے علم کا شہر ہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے اعلان کر دیا ہے جو سرکار سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. یہ بات سرکار تک پہنچی تو حضرت علی تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی سے 1 بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. سرکار نے فرمایا بالکل سچ کہتے ہیں، بالکل سچ کہتے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ علی علم کا شہر ہے، میں علم کا دروازہ ہوں. تو دروازے سے تم جاؤ گے، شہر میں جاؤ گے، علم کا دروازہ ہے، تو دروازے میں جاؤ گے تب بھی ملو گے اور آؤ گے تب بھی ملو گے. تمہیں 2 بار حضرت علی سے ملنا پڑا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی صفاتوں میں سے یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اور فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ جب تک نہیں کر لیتا ہوں جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہ کروں. آپ کی زندگی کا ایک بڑا حسین منظر ہوگا. ہجرت کی رات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کو ساری امانت دی کہ یہ صبح کو جو ہے مکہ والوں کی زندگی ہے انہیں واپس کرنا، اس کے بعد جو ہے مدینہ کو ہجرت کر کے آنا، کیونکہ سارے کفار مشرکین جو ہے آپ کے قتل کے ارادے جو ہے. تو اللہ نے وحی کے ذریعے ساری حالات سے واقف فرمایا اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدیق اکبر اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے. اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس آیت کے تحت آپ نے کچھ پڑھا اور جو ہے ان پر ریتی پھینکی، وہ سارے کے سارے اندھیرے میں اور آپ وہاں سے نکل گئے. اس رات جو ہے پوری رات جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوت پر آرام فرمایا. صبح کو اٹھے کہا دیکھا کفار نے یہ تو حضرت علی سو رہے ہیں، نبی کہا گئے کہا وہ تو نکل چکے. بعد میں حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھیوں نے یہ بتائی تھی کہ کفار و مشرکین دروازے پر کھڑے تھے، آپ گھر میں لیٹے تھے، تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کفار و مشرکین سے خوف نہیں لگے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے؟ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا جس سے ہمارے ایمان کا اثر ہو جاتا ہے اور ایسا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. ایسے حضرت سراقہ کا بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس رات جیسی نیند میں زندگی میں نہیں سویا، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ تم صبح کو اٹھو گے، سب کی امانتیں دو گے اور مدینہ چلیے تم واپس بھی آ گے. تو یہ میری زندگی کی ضمانت تھی. مجھے یقین تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، آج رات مجھے
موت نہیں آ سکتی ہے، میں صبح کو اٹھوں گا بھی، لوگوں کی امانتیں بھی واپس کروں گا، اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت بھی کروں گا۔ یہ میرے نبی نے کہا تھا، اس لیے مجھے آج موت کا خوف نہیں۔ کس کا خوف نہیں تھا؟ مجھے موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ سے فرمایا۔ اور ایسا ہی معاملہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے، مال و دولت کے چکر میں، ایمان لانے کے بعد آپ نے فرمایا سراقہ تم سونے کے کنگن پہنو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کیسر و کسریٰ کو فتح کیا گیا تو وہاں کے کیسر و کسریٰ کی کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے تم کنگن پہنو گے۔ جب وہ فتح ہوا کیسر و کسریٰ کے کنگن ڈھونڈے گئے کہ نہیں لیے، آپ کا بہت حالت خراب تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سراقہ یہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری وصیت ہے؟ تمہارا حالات اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ میری موت قریب ہے، میں ابھی ہرگز نہیں مر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ ابھی تک میں نے کنگن نہیں پہنے، ابھی تک میں نے کنگن نہیں پہنے ہیں، کنگن پہنے بغیر میں دنیا سے دیکھے چلا جاؤں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور جب اس کو پتہ کیا کنگن تلاش کی گئے، کنگن نہیں ملے، تو آپ نے فرمایا جب نبی نے کہا ہے کہ سراقہ پہنیں گے تو کنگن ہیں، کنگن ہیں۔ پھر دوبارہ تلاش کیا گیا تو ان کنگنوں کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کنگن تمہارے ہیں، اس لیے کہ نبی نے اپنے حیات ظاہری میں یہ کنگن تمہیں عطا فرمایا، مال غنیمت سے ان کو جو ہے وہ کنگن دیے گئے۔ تب حضرت سراقہ نے وہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کے لیے سونا حلال کیا ہے، وہی ایک صحابی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سونا بھی حلال کیا ہے۔ تو حضرت سراقہ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ ہے، زمین ہٹ جائے، تہس نہیں سو جائے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو سرکار نے فرما دیا ہے وہ کبھی نہیں بدل۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں مگر جو نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، وہی سچ ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کی جائے تو بہت زیادہ نکلے گی، لیکن ایک بات اور بتاؤ، ایک بات خالی تیسرے پارے کی آیت کریمہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیات مباہلہ۔ جب نجران کی یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کی بات کی کہ آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے آدمیوں کو ہم اپنے آدمیوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی بیٹوں کو ہم اپنی بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں اور آ کر کے معاہدہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، جو خدا ہوتا ہے اس پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ تو نجران کے یہودی جب آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین۔ سمجھے؟ جب ان کو دیکھا ہے تو نجران کا جو سب سے بڑا یہودی تھا اس نے کہا کہ میں ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہہ دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائے گا، تم مباہلہ ان کے ساتھ مت کرو، اگر تم نے مباہلہ کرا کہ پوری دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے۔ وہ ڈر کر کے بھاگ گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچتا۔ تو اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کو جب قرآن نے کہا تم اپنے آپ آ جاؤ ہم اپنے آپ آتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو جاؤ تو بیٹوں میں آئے حضرت امام حسن امام حسین، آدمیوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم اور عورتوں میں حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ انہیں کو اہل بیت بھی کہا اور یہ کہا کہ میرے گھر والے، ایک چادر میں ان سب کو لپیٹا ہے، کہا یہ میرے گھر والے، سمجھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے۔
آپ ان کی دور خلافت بھی بہت اچھا رہا ہے. آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں. جنگ بدر میں سب سے پہلی جنگ جو ہے 17 رمضان مبارک جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس جنگ میں بھی آپ نے حصہ لیا اور آپ کی تلوار کا کوئی جواب نہیں. جنگ خیبر آپ نے سنا، جنگ خیبر کا قلعہ جو اس کا دروازہ آپ نے جو اپنے ہاتھوں سے پھاڑا ہے، دنیا آج تک اس کی مثال نہیں دے سکتی. آپ کی طاقت کا بھی کوئی جواب نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ناز علی منسوب ہے کہ ناز علی مظہر عجائب تجھے محمد بن نگائے کل ہمیں غم سے جلی بنبوت یا رسول اللہ ولایت یا علی یا علی یا علی. اگر اس کو پڑھا جائے تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ دعا ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ حضرت علی جو ہے مشکل کشا بھی ہے. کیا ہے؟ مشکل کشا بھی ہے، داماد پیغمبر بھی ہیں. آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے. اور ولایت کا سر چشمہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم. تو ولایت کی جب تک آپ مہر نہیں لگاتے ہیں دیکھیے تو ولایت بھی نہیں.